کہ جنوں کو انہوں نے جو معبود بنایا تھا شبہ پڑ گیا ہے، اور اس شبے کی حقیقت کو آپ یوں جان لیں کہ اس کی وجہ سے امت کے اندر 90% کفر اور شرک کی مشین جو ہے، وہ توپیں جو ہیں وہ مسلمانوں کے اوپر چل رہی ہیں۔ تو میں نے چاہا کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج اس امر کا جائزہ لیں کہ مشرکین عموماً جو پہلے مشرک تھے وہ اور مشرکین مکہ، ان کے معبود کون تھے، وہ کن کی عبادت کرتے تھے۔ تو یہ چلتے چلتے آگے جل کر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پھر اصل وہ مسئلے پر آئیں گے کہ کیا انہوں نے صالحین کی عبادت کی تھی، اور کیا انہوں نے ان کے بت بنا رکھے تھے، کیا وہ قبروں والوں کی پوجا کرتے تھے۔ تو یہ سارا آج کا موضوع ہوگا۔ اس کی میں ابتدا کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے قرآن کریم کی مشہور آیت۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یہ آپ نے بارہا مرتبہ تلاوت کی اور سنی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ ہم نے جو اپنے بندے پر نازل کیا، اگر اس میں تمہیں شک ہے کہ وہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو کیا کرو، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس کی مثل ایک صورت لے آؤ۔ یہاں تک جو آیت کا حصہ ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ قرآن کی مثل وہ صورت کبھی نہ لا سکے، یہ مشہور بات ہے، یہ عظمت قرآن کا ہے۔ لیکن آج ہمارا موضوع جو ہے وہ اس کے دوسرے حصے سے متعلق ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، قرآن کی مثل لانے کے لیے تم اپنے حمایتیوں کو بلا لو اور ان سے کہو کہ اس میں وہ تمہاری مدد کریں اگر تم اس میں سچے ہو۔ اب جو شہداءکم من دون اللہ فرمایا گیا کہ ان حمایتیوں کو بلا لو، وہ حمایتی تھے کون؟ جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کے لیے ان کے زعم کے مطابق کہا ہے کہ وہ بھی ان کی مدد کر لیں اور یہ بلا لیں اپنی مدد کے لیے۔ وہ کون تھے؟ وہ جو من دون اللہ تھے، اللہ کے سوا، وہ کون تھے؟ اسی طرح اگر اس بات کو آپ ایک منٹ کے لیے ذہن میں رکھیں تو دوسری طرف آپ یہ چلے جائیں، یہ لے لیں بات کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور کلمے کے اندر، کلمہ شریف کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہی عبادت کے لائق ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے اندر جب ہم پڑھتے ہیں لا الہ تو وہ لام کو ذرا کھینچتے ہیں، لا الہ، کہ کوئی معبود نہیں، کوئی اللہ نہیں، الا اللہ، مگر اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ اب جب انکار کر رہے ہیں کہ کوئی اللہ نہیں، تو جن کا ہم انکار کر رہے ہیں نا کہ کوئی اللہ نہیں، وہ کون ہیں جن کا انکار کیا جا رہا ہے، اور وہ کون ہیں جن کو مدد کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کو پکارو؟ آئیے قرآن کریم کی آیات سے اس کو ذرا سمجھیں۔ یہ آیت جو ہے وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اس آیت کے ساتھ جس آیت کی عموماً تلاوت کی جاتی ہے وہ ہے سورہ اسراء کی بنی اسرائیل کی 88 آیت، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، اگر تم جن اور انسان سارے اکٹھے ہو جاؤ تو تم اس قرآن کی مثل نہیں لا سکتے۔ اب یہاں پر تھوڑا سا سوچنے کی ایک بات میں زحمت دیتا ہوں آپ کو کہ مشرکین مکہ کو یہ کیوں کہا گیا کہ اگر جنوں کو بھی تم ساتھ ملا لو تو تم اس کی مثل نہیں لا سکتے؟ انسان ایک طرف اور جن ایک طرف، تو جنوں کا ذکر انسانوں کے ساتھ کس طرح سے آ گیا؟ بس یہی اگر اکتا سمجھ میں آ جائے تو بات سارا مسئلہ سمجھ ہو جاتا ہے۔ جنوں کو اس لیے کہا گیا کہ تم بلا لو کیونکہ مشرکین مکہ جو تھے وہ جنوں کی عبادت کرتے تھے، جنوں کو خدا مانتے تھے، اور جنوں کا اتنا تصرف مانتے تھے کہ وہ یہ بلیو کرتے تھے، کہتے تھے کہ اللہ رب العزت نعوذ باللہ ان کی مدد کا محتاج ہے،
اس قدر انہوں نے جنوں کو یہ مرتبہ دے دیا تھا، وہ ان کے خدا تھے، اس لیے فرمایا گیا قُلْ لَا إِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، اگر جن اور انسان اکٹھے ہو جاؤ، یعنی تم بھی اور تمہارے معبود بھی، تو تم قرآن کی مثل نہیں لا سکتے۔ اب اس مضمون کو مزید سمجھنے کے لیے ہم سورہ انعام کی آیت نمبر 100 کی تلاوت کرتا ہوں میں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ خَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ انہوں نے شریک کر لیا، شرک کر لیا، کس چیز کا؟ شرکاء الجن، اللہ کے شریک بنا لیا جنوں کو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو کہا جاتا ہے شرک ہو گیا، تو وہ شرک یوں ہوا کہ انہوں نے جنوں کو اللہ کا شریک بنایا، اور کس طرح؟ خَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، انہوں نے بغیر علم کے، بغیر جانے، جہالت کی بنا پر جنوں کو اور جننیوں کو، میل اور فیمیل دونوں کو، بنین و بناتم بغیر علم، نعوذ باللہ، انہوں نے یوں کہہ دیا کہ یہ دونوں خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ اور سورہ صافات اور آیت 158 کے اندر اس کی یوں وضاحت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، انہوں نے اللہ اور جنوں کے درمیان رشتہ داری قائم کر دی، نسب قائم کر دیا۔ اب اس بات پہ تھوڑا سا آپ دھیان دیں کہ جنوں کو انہوں نے جو معبود بنایا تھا وہ اس وجہ سے نہیں کہ جن عبادت بہت کرتے تھے، جنوں کو خدا کا قرب حاصل تھا، نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، انہوں نے اس لیے بنایا کہ یہ خدا کے نسب سے ہیں، یہ خدا کے بیٹے ہیں اور خدا کی بیٹیاں ہیں، اور خدا کے بیٹے بیٹیاں جب کہا تو ان کا خیال یہ تھا کہ اولاد کے اندر ماں اور باپ کے جین ان کے اندر ہوتے ہیں، ان کی عادت و اطوار ان کے اندر ہوتی ہے، اور مرنے کے بعد باپ کے وہ ورثاء ہوتے ہیں، وہ وارث ہوتے ہیں، تو ماں باپ کی کوالٹیز ان کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو اس لیے اگر خدا کچھ کر سکتا ہے تو جو خدا کر سکتا ہے وہ اس کی اولاد بھی کر سکتی ہے، اور اگر خدا عبادت کا مستحق ہے تو یہ بھی عبادت کے مستحق ہیں، اگر خدا مالک ہے تو یہ بھی مالک ہیں، اگر خدا کے پاس قدرت ہے تو ان کے پاس بھی قدرت ہے۔ کیوں؟ کہ خود نسباً، وراثت کے طور پر، بلڈ کے طور پر، جین کے طور پر ان کے اندر وہ سارا کچھ آ گیا جو اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ العظیم۔ اب آپ نے جان لیا کہ جنوں کو وہ یہ کہتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ لَا إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، جاؤ اپنے حمایتیوں کو بلا لو۔ ان حمایتیوں میں ایک جن تھے جن کا ذکر اس کے اندر ہے۔ اب قرآن کریم کی دوسری آیت ہم پڑھتے ہیں اور اس سے یہ مسئلہ اور واضح ہوگا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، یہ سورہ النساء اور 116 آیت 116 آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے شرک کیا اللہ اس کو معاف فرمانے والا نہیں ہے، اور جو کوئی اور گناہ کرے اللہ قادر ہے کہ اس کو معاف فرما دے، لیکن شرک ناقابل معافی ہے۔ اب شرک کس طرح سے ہوا تھا کہ اللہ کا شریک بنا دیا، کیا؟ خدا کی اولاد مان لی، خدا کا مقابل بنا دیا، یہ تھا شرک۔ اور انہوں نے اللہ کا مقابل کس کو بنایا؟ یہاں ایک بات میں عرض کر دوں کہ یہ پہلی قسم شرک کی جو میں بیان کر رہا ہوں، خدا کی اولاد مان لینا، یہ نعوذ باللہ من ذالک شرک فی ذات ہے، کہ اللہ کی ذات کے اندر شرک کر ڈالنا۔ شرک کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، آپ جانتے ہیں سب۔ ایک ہوتا ہے شرک فی ذات، ایک ہوتا ہے شرک فی صفات، اور ایک ہوتا ہے شرک فی الحق، یعنی اللہ کے حق میں کسی کو شریک کر دینا، یہ شرک فی الحق ہے۔ اللہ جیسی صفت کسی کے اندر مان لینا، یہ شرک فی صفات ہے۔ اور شرک فی ذات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر کسی کو داخل کر دینا، یا اللہ کی ذات کے اندر سے کسی کو نکالنا، جیسے ان ظالموں نے کیا ہے، یہ شرک فی ذات ہے۔
پہلا شرک جو ہے وہ یہ ہے شرک فی الذات، اللہ کی اولاد ماننا. تو یہ ان کا پہلا شرک تھا. اب 116 سورت جو آیت ہے سورت نساء کی، اس میں ہے یہ ناقابل معافی شرک فی الذات. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ مانتے کن کو تھے؟ ان یدعون من دونہ الا اناثا وان یدعون من دونہ الا شیطانا. وہ تو عبادت کرتے ہیں عورتوں کی، اور وہ عبادت کرتے ہیں شیطان کی. ان یدعون من دونہ الا اناثا، عورتوں کی عبادت کرتے ہیں، اور وَإِن يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شَيْطَانًا، اور وہ تو شیطان مردود کی عبادت کرتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ مشرکین کے معبودوں میں فیمیل جننیاں شامل تھیں، جن تھے اور شیطان تھے. یہاں ایک میں آپ کو اور بات بتا دوں آگے چلنے سے پہلے. میرے ایک نہایت فاضل دوست، انہوں نے ایک بار میری اس آیت کی طرف توجہ دلائی. اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے الست کے اندر جب وعدہ الست لیا، اس کا سورہ اعراف کے اندر اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ. حضرت آدم علیہ السلام کی بیگ سے اللہ نے تمام روحوں کو نکالا اور ان سے سوال کیا، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں، تمہارا خدا ہوں؟ تو انہوں نے کہا قالوا بلا، تو ہمارا رب ہے. اس کو کہتے ہیں وعدہ الست. اپنے ہونے کا، اپنے خدا ہونے کا ان سے وعدہ لیا کہ میں ہوں. ہم نے کہا، سب نے کہا ہوں، ہاں تو ہمارا رب ہے. اسی کے ساتھ ایک دوسرا وعدہ لیا گیا جس کا ذکر سورہ یاسین کے اندر ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الم عہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، کیا اے بنی آدم تم سے یہ وعدہ نہیں لیا گیا تھا کہ تم نے شیطان کی عبادت نہیں کرنی؟ اب وعدہ الست کے وقت اگر دنیا کے اندر انبیاء کی، اولیاء کی عبادت ہونی تھی جانداروں چیزوں کی، تو یہ جاندار سے وعدہ لیا جا رہا تھا. اب اس کے ساتھ یہ بھی وعدہ لینا چاہیے تھا کہ ان کی عبادت بھی نہیں کرنی. تو شیطان کا وعدہ لیا گیا. معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت یہ جانتا تھا اپنے علم کے مطابق کہ دنیا میں جب لوگ جائیں گے تو وہ شیطان کی ہی عبادت کریں گے. ہاں شیطان ان کو کئی راہیں اور دکھا دے تو وہ الگ ہے، اصل عبادت جو ہے وہ شیطان کی ہی ہوگی. تو سورہ النساء 117 کی آیت جو ہے کہ ان یدعون من دونہ الا شیطانا، کہ وہ تو شیطان کی عبادت کرتے ہیں. تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ پہلے دن جو انسانوں سے وعدہ لیا گیا تھا ان کی انہوں نے آ کر مخالفت کی. بعض لوگوں کے دل میں یہ خیال آتا ہے شیطان کی تو کبھی کسی نے عبادت نہیں کی. جی نہیں، سنیے قرآن کیا فرماتا ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام آزر سے کہتے ہیں، جو ان کا چچا تھا، یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے باپ انہوں نے چچا کو کہا، یہ ایک الگ بحث ہے کہ تو شیطان کی عبادت کرتا ہے، نہ عبادت کر شیطان کی. کیوں شیطان کی عبادت کرتا ہے؟ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام یہ جانتے تھے کہ میری قوم ستاروں کی عبادت کرتی ہے مگر وہ در حقیقت عبادت شیطان کی کرتی ہے. اس لیے آپ نے آزر سے فرمایا کہ تو شیطان کی کیوں عبادت کرتا ہے. یہ لوگوں کے دل میں شبہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ شیطان کی تو کبھی عبادت ہوئی ہی نہیں، شیطان کی تو کبھی کسی نے عبادت کی نہیں، جنوں کی تو کبھی کسی نے عبادت کی نہیں. ہاں وہ پیروں فقیروں کی عبادت ہوتی تھی، انبیاء اولیاء کی عبادت ہوتی تھی، شیطان کی تو کبھی عبادت نہیں ہوئی. اب میں قرآن کی آیات آپ کو پڑھ کر بتا رہا ہوں کہ ہاں شیطان کی عبادت ہوئی ہے اور شیطان کی عبادت ہوتی تھی، اور آج بھی شیطان کی عبادت ہوتی ہے اور قیامت تک شیطان کی عبادت ہوگی مشرکین کے ہاں. تو یہ شیطان تھا جس کی عبادت کی جاتی تھی. اللہ اکبر. شیطان جو ہے یہ جن ہے، اور جن اور شیطان ایک ہی چیز ہیں. باقی جنات اس کی ذریت ہیں اور شیطان ابو الجن ہے، یعنی ان کا باپ ہے. جیسے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں کہ وہ بشروں کے باپ ہیں، اسی طرح شیطان ابو الجن ہے،
وہ تمام جنوں کا باپ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں میں امام قرطبی کا ایک آپ کو محبت برا وہ بات بتاؤں جو انہوں نے لکھی ہے حضرت آدم علیہ السلام کے تذکرے میں، پہلے پارے میں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اس کی تفسیر میں وہ لکھتے ہیں کہ جب سیدنا آدم علیہ السلام جنت میں تھے تو ملائکہ جب ان کو پکارتے تو وہ یا ابو البشر کہہ کر نہیں پکارتے تھے، وہ یا ابو محمد کہہ کر پکارتے تھے۔ یعنی آدم ساری کائنات، سارے انسانوں کے باپ ہیں، لیکن جنت میں جب ملائکہ بلائیں تو ان کو ابو البشر کے نام سے نہیں، ابو محمد کے نام سے بلاتے تھے، تاکہ یہ پتہ چلے کہ گو باپ تو وہ سارے بشروں کے ہیں، لیکن جو کمال ان کی اولاد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، کائنات میں وہ کسی کو کمال اور نہیں ملا۔ تو بات یہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ابو الجن ہے۔ آپ سورہ کہف اور اس کی آیت 50 کی ذرا تلاوت کریں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کر دیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ کانا من الجن، وہ جنوں میں سے تھا۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ جن اور شیطان ایک ہی چیز ہیں، وہ ابو الجن ہے، باقی اس کی اولاد ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّي، وہ اپنے رب کا نافرمان تھا۔ اب آیت طویل ہے، میں اس کا جو میرے موضوع کے متعلق ہے میں وہ حصہ تلاوت کرتا ہوں۔ آیت 50 سورہ کہف، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي، کیا تم نے، یعنی مشرکین سے اللہ فرما رہا ہے، تم نے اس کو أَفَتَتَّخِذُونَهُ بنا لیا اس کو، وَذُرِّيَّتَهُ اور اس کی اولاد کو، اللہ کے سوا اپنے کارساز، اللہ کے سوا اپنے معبود، تم نے ان کو بنا لیا۔ تو اللہ مشرکین کو فرمائے کہ تم نے شیطان اور جنوں کو بنا لیا ہے، تو ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ مشرکین کے معبودوں میں جو پہلی چیز تھی وہ جنات تھے اور وہ شیطان تھے۔ یہ قرآن کی آیات سے میں نے آپ کو تلاوت کر کے مختلف حوالوں سے بتا دیا۔